آپ کا جسم اور یا آپ کا ڈریس یا دونوں either of one نجس ہے اور آپ مجبور اس کو پاک نہیں کر سکتے. اب مجبوری آسٹریلیا میں تو ذرا سمجھ میں آنا مشکل ہے، لیکن جیسے جہاں تیمم کی جو ضرورت پڑتی ہے تو اس میں سے ایک پانی نہیں. ابھی ہمارے ملکوں میں پاکستان میں تو بہت کامن ہے پانی نہیں. ٹریولنگ کے اندر آپ ٹریولنگ کریں آسٹریلیا میں یہاں جیسے بات ہو رہی تھی پیشاب کے بعد پانی سے ہی پاک کر سکیں گے، ٹیشو سے نہیں. آپ گئے ٹریولنگ میں ڈیورنگ ٹریولنگ آپ کے کپڑے نہیں سو، اور اب آپ کو ایسا پانی نہیں مل رہا کہ آپ اپنے کپڑے کو پاک کریں گے. بدن میں ایسی جگہ نجاست کریں گے کہ اس کو پاک نہیں کر سکتے آپ. ٹریولنگ میں اسپیشلی ایئر لائن میں اور ٹرین میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے. کار کے سفر میں تو آپ کی مرضی ہے. اسی طرح سے ابھی جو ہمارے کنجنشن سینٹر کے بڑے بڑے اچیومنٹ جو لاسٹ ایئر میں سے ایک حج میں یہ مسئلہ بہت پیش آ سکتا ہے کہ ڈیورنگ حج یہ اسپیشل اس کے دن ہے، اس میں آپ کپڑا یا کسی نجس ہو گیا پانی نہیں ہے. اچھا پانی کے علاوہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ پانی ہے ٹائم بہت نماز پڑھا ہوگا. جیسے آپ کی فجر جب آپ اٹھا رات کو اس کا پیر نجس ہو گیا یا اس کا کپڑا نجس ہو گیا تو اس نے سوچا کہ صبح اٹھ کے اس کو پاک کر دو. ہم کتنی دیر سے بولیں کہ پانی وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن ٹائم اتنا کم ہے کہ اگر جسم کو پاک کرنے جاتا باڈی تو نماز قضا ہو جاتی ہے. تو یہ 2-3 دفعہ مسئلہ آیا اور آگے کبھی جب ہم ٹائمنگ کی بات ڈیٹیل سے کریں گے اور اس میں مسئلہ آئے گا کہ نماز کو قضا ہونے سے بچا یہ زیادہ ہے. ساری چیزیں اسلام اس کے لیے ایگزام کر دیتا ہے. تو مجبوری یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ نماز قضا ہو ٹائم نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی پانی نہیں. دو نمبر تیمم کب ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہے تو کپڑے میں تو نہیں، جسم نجس ہو گیا لیکن اس وقت پانی کا استعمال نقصان کرے، کوئی ایسی فزیکل کنڈیشن ہے. یہ ساری چیزوں کے اندر شریعت کہتی ہے کہ نجس کپڑے میں نماز پڑھ لو یا نجس جسم کے ساتھ نماز پڑھ لو. اب پاکستان میں جو بہت ہی کامن مسئلہ ہے انڈیا میں بھی ہوگا کہ مثلا ہم نے ٹریول شروع کیا ٹرین کا کراچی سے لاہور یا دلی سے لکھنؤ اور اس کے اندر ٹوائلٹ وغیرہ اور دوسرے ہندوؤں کا مکس اپ اور یہ وہ ہمارے جسم میں ہو گیا. تو خود میرے اپنے خاندان کی جو بزرگ خواتین نانی دادی پرنانی وہ نمازیں نارملی قضا کر دیتی پڑھتی ہیں اور ریگولر نماز لیکن قضا کر دیتی ہیں اور گھر جا کر جو بھی ان کا ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہنچ کر نماز پڑھتی ہیں 3 دن 4 دن 2 دن 1 دن کی ساری پڑھتی کیونکہ کہتی وہی ہے کہ جسم نجس ہے کپڑے نجس ہے تو کیسے نماز پڑھیں. جس کے لیے میں نے مجلسوں میں بھی اکثر یہ جملہ پڑھا کہ سر سے پیر تک آپ کا سارا جسم نجاست سے ہوا ہوا اور پورے کپڑے آپ کے اور آپ ٹائم میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نماز 1000 ٹائم بیٹر اس نماز کہ جس میں آپ زمزم اور کوثر کے پانی سے اپنے آپ کو پاک کریں گے اور زمزم اور کوثر کے پانی سے دھو کے کپڑے پہنیں گے لیکن قضا کر کے قضا اسلام نے ایک بہت بڑا گناہ بھی چاہے آپ نماز پڑھ بھی لے بات پھر بھی گناہ تو اپنی جگہ ہے چھوٹا موٹا گناہ نہیں بہت بڑا گناہ. تو ایک وہ منزل آتی ہے کہ یہاں پر ایک عجیب جملہ لوگ کہتے ہیں جو شاید میری نیکسٹ شب جمعہ کی مجلس کا ٹاپک ہے. اب نہیں کہہ سکتا کہ درمیان میں کوئی اور بات بھیجنا. لوگ کہتے ہیں نماز کیسے پڑھے دل نہیں مانتا. نماز دل کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. اگر اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پیشاب اور خون اور شراب اور ہندو کا پسینہ سب کچھ ہے پڑھنا. یہ نماز اور دین وہ نماز جو قضا کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے پڑھیں گے. تو یہ مسئلہ مجبوری یہ آ جاتا ہے کہ جب بھی ٹائم کم ہو فزیکل کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے اور کوئی بھی پرابلم اس وقت جو بھی نجاست آپ کے ڈریس پر ہے جو بھی نجاست آپ کی باڈی پر ہے سب الاؤڈ ہے. اور وہ نماز جو ہے اس میں پھر ہمیں باقی کنٹینیوس پوری یہ کوئی شرط ہر قسم کی نجاست پاک. یہ تو ہو گئی 4 چیزیں میں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے. اس کے لیے پھر وہی مسئلے پہ ہم کو جانا پڑے گا کہ مردوں کا نماز میں کتنا ڈریس ہونا چاہیے. 5ویں چیز میں اس کو نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ راستہ میں آ چکی ہے آج کل ضرورت نہیں ہے. چھوٹے بچے جو عورت چھوٹے بچے کو پال رہی ہے اس کی کیئر ٹیکنگ کر رہی ہے اگر اس کے پاس اونلی 1 ڈریس ہے اور بچہ بار بار پیشاب وغیرہ کر رہا ہے تو 24 آورس کی دفعہ پاک کر لے. باقی 24 آورس اس لباس پہ جتنی بچے کی نجاستیں لگیں گی وہ ایگزمپٹڈ ہیں. لیکن اس کی جو بیسک کنڈیشن ہے کہ یہ صرف اس عورت کو ہے جس کے پاس اونلی 1 ڈریس ایسی تو کوئی نہیں. اس لیے یہ 5ویں چیز ختم ہو گئی. آج یہ 4 چیزیں بچی. اب آئیے ابھی جو میں نے ایک چیز چوتھی چیز کہی تھی مجبوری. اس کو ذہن میں رکھیے گا. مجبوری میں نجس کپڑے اور نجس باڈی کی جاتی ہے. اچھا لیکن باڈی کے اندر کوئی مسئلہ صحیح ہے کہ آپ مجبور
یعنی پاک نہیں کر سکتے کوئی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کریں. کپڑے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر مجبور ہے تو نجس کپڑے میں نماز الاؤڈ. یہ لیڈیز کے لیے تو ٹھیک, مرد کے لیے اس میں بیچ میں ایک اسٹیپ, اس کے بعد یہ آتا ہے کہ نجس کپڑے میں جانا. مرد کے لیے اسٹیپ ہے کہ فرض یہ مرد کے کپڑے نہیں سکتے اور مجبور ہے, پانی نہیں مل رہا یا ٹائم نہیں, الاؤ کیا. اگر اس نے انڈر ویئر پہنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے لازم ہے کہ باقی کپڑے اتاریں جو نجس ہوتے, کیونکہ مجبوری میں نجس ڈریس جائے گی, ٹھیک آپ پڑھ سکتے, لیکن جو ڈریس آپ نے اس وقت پہنا ہوا وہ جتنا نماز کے لیے منیمم ریکوائرڈ سے زیادہ پہنا ہوا, وہ اگر نجس ہو جائے وہ تو ایکسٹرا والا ڈریس ہے, اس کو پھینکیے گا. خالی اگر ایک اگر دیکھیے مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ پانی نہیں ہے اور شرٹ نہیں ہے, تو یہ کس حکیم نے کہا کہ شرٹ پہن کر ہی نماز پڑھو, جب اللہ نے پرمیشن دی کہ نارمل سرکمسٹانسز میں بھی آپ اپنی شارٹس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ تو واقعا ایک پرابلم آ رہا ہے کہ آپ کا کپڑا نہیں ہو کے ٹائم نہیں, پاک کرنے کا ٹائم نہیں, پانی تو ہے تو ٹائم ہے, جھٹپٹ پانی تو ڈالنا. اسی طریقے سے ڈریس اچھا جس میں نجس ہو گیا اس میں تو مجبوری ہے, آپ اتنا نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ اتار کے رکھ لیجیے نماز پڑھ کے بعد میں ہاتھ گیس پہ کر لیجیے, لیکن وہاں تو ٹھیک, لیکن کپڑا جب نجس ہو جائے. لیڈیز کا تو پرابلم یہ ہے کہ لیڈیز پورا ان کا تو لباس ہونا چاہیے سر سے پیر تک, ان کے پاس تو یہ یہاں پہ کوئی ایسا چانس نہیں ہے, اگر وہاں پر بھی ایک چانس ہے وہ میں بات میں بتاؤں گا. لیکن مردوں کا جو ہے اسی لیے بار بار انڈر ویئر والا مسئلہ بتایا جا رہا تھا, اس لیے نہیں بتایا جا رہا مسئلہ اس سنڈے کو سب مولانا سے وہ اس لیے بتایا جا رہا تھا کہ جہاں مجبوری ہو جاتی ہے. مرد کے لیے جو ہے مجبوری لباس کی حد تک جو ہے نا بہت مشکل ہے, کیونکہ مرد کے لیے جو ہے کہ شرٹ اتار دیجیے, کوٹ اتار دیجیے, پینٹ اتار دیجیے, خالی شارٹ ہے اس سے بھی چھوٹا انڈر ویئر وہ ہونا چاہیے, باقی کپڑے اتار دیجیے اگر پانی نہیں یا اگر آپ کے پاس ٹائم. کیونکہ منیمم لباس جو ہے وہ مجبوری کے عالم میں تو منیمم لباس ہی پہ عمل کرنا ہے. ہاں اس میں ہر چیز کا خیال رکھا ہے شریعت میں, یہ دوسری بات ہے ٹائم ہونا ہے ہمارے پاس. اگر انسان کسی ایسی جگہ کہ جہاں پبلک کے اندر ڈریس اتارنا اس کے لیے مشکل ہو, بہت یعنی امبیرسمنٹ محسوس کر رہا ہے, اچھا نہیں لگ رہا ہے, یا بہت ہی زیادہ اس میں چانسز ہیں کہ لوگ اعتراض کریں گے, بہت مشکل ہوگا, وہ مجبوری مانی. یعنی انڈر ویئر بات ہے, شرٹ نجس تھی, ڈریس نجس تھی, نارمل حالات میں تھا کہ اس کو اتاری اور نماز پڑھی. لیکن اگر ہم پبلک میں پھنسے وہ ایسا ماحول تو مذہبی پبلک ہو, اپنے مسئلے جاننے والے ان کو تو اعتراض نہیں, لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر اس سے بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہم فیل کریں وہ پھر ایک مجبوری ہوگی. اچھا لیڈیز کا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ لیڈیز کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا, آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو زیادہ ڈیٹیل میں بتانا اچھا بھی نہیں ہے, بتائیں بھی نہیں ہے, لیکن اب ایک چادر عورت کے پاس اتنی بڑی ہے, جیسے ہمارے یہ علماء کے پاس ایک لباس ہوتا ہے, میں تو طالب علم ہوں, اور بڑی چادر اس کو اس طرح پہنے اور اوپر میں اسکارف کو اوڑھے اور نیچے کا اس طرح لباس ہے تو اتار دیا جائے اور جسم ظاہر نہیں ہو اس کا. جو اس مسئلے کا بھی جواب ہے کہ ڈیورنگ نماز عورت اپنے بچے کو کیسے فیڈ کر سکتی ہے. اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اوپر دیکھنے والا دیکھے تو پورا لباس پورا جسم جو ہے کور ہے, اندر کے ڈریس جو ہے وہ نہیں ہے, اس کے بعد تو نماز اس کی ہو جائے گی. اس میں بھی عورت کے لیے مسئلہ کہ ٹائم نہیں ہے, کپڑے پاک کرنے کا وقت نہیں ہے. دیکھیے ایسی کوئی بڑی سی چادر گھر میں موجود ہے, بیڈ کے اوپر ہے, جلدی سے اس کو پہن کے نجس پیس جو لباس ہے وہ اتار دے, تو یہی کرنا پڑے گا, پھر نجس کپڑے میں نماز نہیں چلے گی. لیکن مان بھی وہی بات کہ اگر ایسی جگہ ہے کہ امبیرسمنٹ فیل ہو رہا ہے تو مرد سے زیادہ عورت کے حجاب کا اسلام نے خیال رکھا. پھر جہاں پہ ڈریس اتارنا ممکن نہ ہو وہاں پہ نجس لباس میں نماز جائز. تو خلاصہ یہ بنا کہ جب مجبور ہیں آپ پاک کر لیں, تو جسم میں تو اگر مجبوری ہے تو آپ نجس جسم کے ساتھ باڈی کے ساتھ نماز پڑھ لیں. ڈریس میں اگر پاک کرنے سے آپ مجبور تو پہلا اسٹیج یہ ہے کہ وہ جو نجس ڈریس سے پہلے اس کو اتار دیں, اور دیکھیے اس کے بغیر نماز ہو سکتی ہے, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے اس کو اتارنا تو پھر کیا. اچھا اب جہاں پہ ڈریس اتارنا پاسبل نہیں ہے, میں نے اس کی زیادہ ایگزامپل دی تھی امپریسمنٹ کی, اور بھی اس کی ایگزامپل ہماری کتابوں میں ہے, بلکہ زیادہ ہماری کتابوں میں دوسری ایگزامپل, وہ خیر آج کل اس کی ضرورت پیش نہیں آتی. وہ یہ کہ ہم ڈریس اتارنا خصوصاً مردوں کی بات کریں, نماز پڑھیں گے ڈریس اتاریں گے جو پوری کریں گے, یہ مجبوری ایسا ہے. یہ پہلے نہیں ہوتا, جو انتظار کرتے تھے کہ نماز پڑھے, یہ باقاعدہ تمام مجتہدین کی کتابوں میں امپریسمنٹ کی مثال نہیں ہے, یا ایجو کی مثال. کیا جملہ کیا بنے کہ اگر کپڑے نہ دیں تو پہلے کپڑا اتار کے نماز پڑھے, کپڑا اتارنا ممکن نہ ہو مثلا چوری کر لے, تو پھر یہ ہے کہ
just like body, legislatory. برحمتك يا أرحم الراحمين.